میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہم بدقسمتی سے ایسے زمانے میں اور ایسے وقت میں جی رہے ہیں کہ جہاں ہر طرف منافقت کا دورہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے کہ ہم اپنے بہت سارے اعمال میں، بہت سارے کاموں میں، بہت ساری اپنی دن بھر کی مصروفیات میں منافقت سے کام لیتے ہیں۔ منافقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان زبان سے کچھ کہے اور اس کے اندر اور دل میں کچھ اور ہو۔ یہ جو منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائے جاتے تھے، ان کو منافق کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ وہ اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین دلاتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم آپ کی نبوت اور رسالت کا یقین کر چکے ہیں، لیکن حقیقت میں اندر سے ایسا نہیں تھا۔ دل میں ان کے اندر ایمان نہیں تھا۔ ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اوپر یقین نہیں تھا۔ تو ایسے لوگوں کو منافق کہا گیا۔ کیوں منافق کہا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زبانی کہتے تھے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہمارے اندر اس وقت کون سی منافقت پائی جاتی ہے۔ اگر ہمارے اندر منافقت پائی جائے ہمارے کسی ذاتی عمل کی وجہ سے، ہمارے کسی اپنے کام کاج کی وجہ سے، اپنے کسی کاروبار اور روزی روٹی کی وجہ سے، تو وہ بھی غلط ہے، وہ بھی بری ہے۔ لیکن آپ سوچیں کہ اگر منافقت پائی جائے عقیدے میں، ایمان میں، اسلام میں، اللہ تعالیٰ کے یا اس کے رسول کے احکامات کے حوالے سے اگر ہمارے اندر منافقت پائی جائے تو یہ کتنی بری بات ہے۔ ہمارا ملک اس وقت ایک عجیب و غریب فتنے اور فساد میں مبتلا ہے، اور وہ فتنہ اور فساد کیا ہے؟ قومیت کا، عصبیت کا، لسانیت کا۔ قومیت، عصبیت، لسانیت۔ میں نے جو آپ سے شروع میں کہا کہ ہم میں سے ہر آدمی کے دل میں نفاق ہے، اور وہ نفاق کیوں ہے؟ وہ نفاق اس طرح سے ہے کہ میں اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، میں اوپر سے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا زبانی دعویٰ کرتا ہوں، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ یہ کیا ہے؟ حضور سے محبت کا زبانی دعویٰ، زبانی دعویٰ۔ اور جہاں بات آئے کہ جو ہمارے پیارے نبی نے ہمیں حکم دیا، ہمارا نبی ہمیں سکھاتے سکھاتے، بتاتے بتاتے دنیا سے چلا گیا، آخری سانس تک، آخری لمحے تک ہمارا نبی ہمیں کیا سکھاتا رہا، کیا تعلیمات دیتا رہا، کس چیز سے بچاتا رہا، اس کو آج ہم فخر سے کرتے ہیں، اس کو آج ہم سینہ تان کے کرتے ہیں۔ یعنی ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں گے، ہم اپنے آپ کو ایمان لانے والا بھی کہیں گے، ہم آپ کو اپنے نبی کا سے محبت کرنے والا، جذباتی تعلق رکھنے والا، اس پر جان قربان کرنے والا بھی کہیں گے۔ لیکن جہاں قومیت کی بات آئے گی، لسانیت کی بات آئے گی، عصبیت کی بات آئے گی، تو ہم سب دین، اسلام، نبی، پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے احکامات، رسول کے احکامات، سب کو چھوڑ کر ہمارے نزدیک اسلام سے بھی زیادہ، دین سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہماری قوم ہے، ہماری زبان ہے، ہمارا رسم و رواج ہے، ہمارے آباء و اجداد کے طریقے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی جھنڈا ہے تو وہ ہے، اسلام گیا بھاڑ میں،
دین گیا بھاڑ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات سکھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فکر ہماری کرتے کرتے اس دنیا سے آخری لمحے تک ہماری فکر، یہ کسی طرح جہنم سے بچ جائیں، کسی طرح جہنم کی آگ سے بچ جائیں، کسی طرح یہ آخرت میں تباہ برباد ہونے سے بچ جائیں۔ وہ ساری برائیاں، وہ سارے غلط رسم و رواج جو اسلام کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں پائے جاتے تھے، لوگ تباہ برباد ہو رہے تھے، ختم ہو رہے تھے، جہنم کی آگ میں جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس آخری نبی کو کیوں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے اس آخری نبی کو اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ تاکہ جاہلیت کے غلط رسم و رواج، برے رسم و رواج، وہ چیزیں جو انسان کو جہنم کی آگ میں دھکیل رہی تھی، ہمارا پیارا نبی آ کر ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ ہم نے آج 1450 سال کے بعد وہ ساری جاہلیت کے رسم و رواج دوبارہ اپنے اندر اپنا لیے، ہم نے سب وہ اپنے اندر اختیار کر لیے۔ ہم میں سے ہر آدمی شریف تب تک ہے جب تک اس کو موقع نہیں ملے گا۔ جب موقع ملا، ایک واقعہ ہوا، تو ہم میں سے ہر ایک کی قومیت، عصبیت، اندر کی دوسری قوم کے لیے نفرت، وہ کھل کر سامنے آ گئی۔ آپ کے سامنے میں نے ابھی حدیث پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ہم میں سے ہر ایک ادنا مومن مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ حرف بحرف، ایک ایک لفظ ٹھیک ہیں، غلط نہیں ہو سکتے۔ من دعا بدعوى الجاہلیہ فہو من جثى جہنم وان صام وزعم انہ مسلم، کہ جو آدمی یہ عصبیت، یہ قومیت، یہ لسانیت، یہ جاہلیت کے زمانے کا دعویٰ اختیار کرتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، تو وہ جہنم میں جانے والے لوگوں میں ہے، چاہے وہ ظاہری طور پر نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، چاہے وہ ظاہری طور پر نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، وہ جہنم کی آگ میں جانے والا ہے، وہ جہنم کی آگ میں جانے والا ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر اپنا دوسرا مسلمان بھائی، انما المؤمنون اخوہ، سب برابر ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی حجۃ الوداع کی حدیث پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد، تمہارے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے، تم سب کا مالک، خالق، رب ایک ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک کمپنی میں، ایک آفس میں کام کرنے والے ملازم آپس میں ایک اپنائیت سی محسوس کرتے ہیں، کیوں؟ کہ ہم سب ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں، ہمارا باس ایک ہے، ہم سب ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں، ہمارا کمپنی کا باس اور مالک ایک ہے، ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ تو ہمارا پیارا نبی ہمیں سکھا رہا ہے، ان ربکم واحد، ایسا نہیں ہے کہ تمہارے درمیان میں فرق ہو، کسی کا مالک اور خالق اور ہے، کچھ اور لوگوں کا مالک اور خالق کوئی اور ہے، پھر ایک اور قوم ہے اس کا مالک اور خالق کوئی اور ہے، نہیں، ان ربکم واحد، تم سب برابر ہو، تمہارا مالک اور خالق ایک ہے۔ وَإِنَّ أَبَاكُمْ واحد، اور تمہارا باپ ایک ہے، جس سے تم پیدا ہوئے ہو، آدم علیہ السلام، وہ ایک ہے۔ باپ الگ ہونے کی بنیاد پر، نسب الگ ہونے کی بنیاد پر لوگ فخر کرتے ہیں کہ میرا باپ تو بہت بڑا آدمی ہے، یہ تو ایک چھوٹے آدمی کے ہاں پیدا ہوا ہے، میں اور یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہمارے نبی نے کہا کہ وَإِنَّ أَبَاكُمْ واحد، تم سب ایک انسان سے پیدا ہوئے ہو، تمہارے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے، تم سب ایک انسان سے پیدا ہوئے ہو۔ الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عربی کو کسی غیر عربی پر، ہم لوگ عربی نہیں ہیں، لیکن کسی عرب کو ہم پر صرف اس وجہ سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے کہ وہ عرب ہے، وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں عرب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر مبعوث ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، ان کو نبی بنایا گیا تو میں بھی عرب ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
کسی عربی کو غیر عربی پر یا غیر عربی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. ولا لأحمر على اسود ولا اسود على احمر الا بالتقوى. اور نہ تمہارے آپس کی رنگت کی بنیاد پر کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گندمی ہے، کوئی ایسا ہے، کوئی ویسا ہے، گورا آدمی سمجھے. دنیا میں تو یہ چلتا ہے، آپ کے سامنے ہے دنیا کی تاریخ. کتنے ایسے ملک ہیں کہ جہاں گوروں نے حکومت کی اور کالوں کو ملیا میٹ کیا اور کالوں کا ستیہ ناش کیا. صرف کس بنیاد پر؟ کہ ہم گورے ہیں، ہمارا ان سے زیادہ حق ہے، ہم ان پر حکمرانی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو حدیث میں کیا کہا؟ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدْ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرْ إِلَّا بِالتَّقْوَى. تم میں سے کسی کو رنگت کی بنیاد پر، نہ قومیت کی بنیاد پر، نہ لسانیت کی بنیاد پر، نہ عصبیت کی بنیاد پر، نہ رنگت کی بنیاد پر، کسی بھی حوالے سے تمہیں ایک دوسرے پر کسی قسم کی فوقیت حاصل نہیں ہے مگر یہ ہے کہ تقوی کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ مانتا کون ہے؟ اس بنیاد پر تمہیں فضیلت اگر حاصل ہوگی تو ہوگی. اس کے علاوہ یہ جتنی ساری چیزیں یہ تمہارے سامنے بیان کی، یہ کوئی فضیلت تمہیں ایک دوسرے پر حاصل نہیں ہے. میرے عزیزوں اور دوستو، آپ مجھے بتائیے ہم آج کل کیا کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے نزدیک ایمان، اسلام، دین، نبی، پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے احکام سب پیچھے. ہمارا رسم و رواج، کلچر، یا اللہ ہمارا نبی ہمیں کیا بتاتے گیا، کیا سکھاتے گیا. اسلامی رسم و رواج، اسلامی کلچر، اسلامی ثقافت، اور ہم نے سب چھوڑ چھاڑ کر ہمارا قومی، ہمارا علاقائی، ہمارا خاندانی، ہمارے آباء و اجداد کا رسم و رواج، کلچر، ثقافت، پتہ ہے دل میں اندر کہ اسلامی طریقے کے خلاف ہے، اسلامی احکامات کے خلاف ہے، نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے، لیکن نہیں، ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. قرآن کی آیتیں بھری پڑی ہیں. جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ یہی کرتے تھے. جب ان کو دین کی طرف بلایا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کو چھوڑ دیں، طریقوں کو چھوڑ دیں؟ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، صرف آنکھ بند ہونے کی دیر ہے. آپ کا اپنے سندھی ہونے پر فخر کرنا، آپ کا اپنے پٹھان ہونے پر فخر کرنا، آپ کا اپنے پنجابی ہونے پر فخر کرنا، آپ کا اپنے کسی اور قوم سے ہونے پر فخر کرنا، آپ کا اپنے کسی خاندان، کسی قبیلے، کسی نسب، کسی حسب، کسی جھنڈے، کسی ملک والے ہونے پر فخر کرنا. آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، یہ آنکھ ہماری جو بند ہونے والی ہے کسی بھی وقت، سب کو پتہ ہے کسی بھی وقت ہمارے دائیں بائیں اچھے لوگ، جوان، صحت مند، اچانک حادثات، بیماریاں دنیا سے جا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ آنکھ بند ہونے کے بعد یہ قومیت کام آئے گی یا نہیں؟ آنکھ بند ہونے کے بعد کے جو مراحل ہیں اس میں کہیں میں یہ کہہ سکوں گا کہ میں پٹھان ہوں، میں بلوچ ہوں، میں سندھی ہوں، میں پنجابی ہوں، میں ایرانی ہوں، میں افغانی ہوں، میں پاکستانی ہوں؟ میں کہہ سکوں گا یہ؟ میرا شناختی کارڈ جس کے اوپر مجھے فخر ہے، میرا پاسپورٹ جس کے اوپر مجھے فخر ہے، میرا جھنڈا جس کے اوپر مجھے فخر ہے، میرا قومی رسم و رواج، میرے خاندان کے طور طریقے جس کے اوپر آج میں ناز کرتا ہوں، میں سینہ تان کر اس کو لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرتا ہوں، کیا میں آنکھ بند ہونے کے بعد ان چیزوں کو، اس جھنڈے کو لہرا سکوں گا؟ آپ سوچیں،
آپ سوچیں جو ہماری اصل زندگی ہے، کیا اس زندگی میں ہمارے نبی نے، ہمارے اللہ نے، ہمارے اسلامی دین اور تعلیمات نے اس چیز کا 2%، 1% بھی کوئی حصہ رکھا ہے؟ کہ ہمیں آخرت میں سندھی ہونے کی بنیاد پر، بلوچ ہونے کی بنیاد پر، پٹھان ہونے کی بنیاد پر، پنجابی ہونے کی بنیاد پر کوئی ریلیکسیشن ملے گی، کوئی فائدہ ملے گا؟ وہاں صرف ایک مسلمان ہوگا، ایک مسلمان ہوگا، ایک مسلمان، اس کے اعمال ہوں گے۔ ایسے ملک کی نیشنلٹی اگر آپ کے پاس اس دنیا میں ہے جس کے اوپر 130 140 ملکوں میں بغیر ویزے کے آپ جا سکتے ہیں، آپ آج فخر کرتے ہیں اس دنیا میں کہ میں فلاں ملک کا نیشنلٹی ہولڈر ہوں، آپ کی آنکھ بند ہوتے ہی اس ملک کی نیشنلٹی، اس ملک کا پاسپورٹ آپ کے لیے 5 روپے کی حیثیت نہیں رکھتا۔ بیکار کاغذ کا ٹکڑا جس پر آپ فخر کرتے تھے، آپ اس جھنڈے پر فخر کرتے ہیں، یہ میرا لال جھنڈا ہے، یہ میرا ہرا جھنڈا ہے، یہ میرا کالا جھنڈا ہے، یہ سارے جھنڈے، یہ سارے فخر، یہ سارا تکبر، یہ سب خاک میں ملنے والا ہے۔ ہم آج تباہ برباد کیوں ہیں؟ ہم آج تباہ برباد کیوں ہیں؟ آپ مجھے بتائیے۔ پہلے دشمن ہم سے لڑتا تھا، وہ اپنی جان خرچ کرتا تھا، ان کے فوجی مرتے تھے، ان کا خون بہتا تھا، ان کا نقصان ہوتا تھا، ان کا پیسہ خرچ ہوتا تھا، ان کا اسلحہ لگتا تھا، ان کے اربوں ڈالر لگتے تھے۔ اب دشمن نے یہ سوچا کہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے بیوقوف لوگ، یہ مسلمان ہیں بیوقوف لوگ، ان کو آپس میں لڑاؤ۔ اور ہم واقعی بیوقوف ہیں، ہم تیار بیٹھے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ ہم ظاہری طور پر نفاق کا شکار ہیں۔ میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ منافقت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق کس کو کہا جاتا تھا؟ جو اوپر سے کہتا تھا میں مسلمان ہوں، اور اندر سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہم اوپر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن اندر سے ہمارے دل میں وہ سارے کام کے جو ہمارا نبی حرام کر کے گیا، منع کر کے گیا، ہم اسی کو کر رہے ہیں، ہم اسی کو اختیار کر رہے ہیں۔ ذرا سا موقع ملا ہم فوراً جھنڈے کی بنیاد پر، شخصی نسل کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، ملکوں کی بنیاد پر ہم تقسیم ہونے کے لیے تیار۔ میرا بھائی کون ہے؟ مجھے کس سے محبت ہے؟ میری قوم کا ہے۔ میرا بھائی کون ہے؟ دل میں میرے درد کس کا ہے؟ جو میری زبان بولتا ہے، میری زبان بولتا ہے، اس لیے مجھے اس کا درد دل کے اندر تک محسوس ہوتا ہے۔ دوسرا میری زبان بولنے والا نہیں ہے، وہ میرا بھائی نہیں ہے۔ اوپر سے تو میں کہوں گا، لیکن اندر سے میرے دل میں اس کے لیے احترام نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اس کا درد، اس کا غم نہیں ہے۔ بلکہ میں نے آپ سے جیسے کہا کہ ذرا سا موقع ملا تو میں فوراً اپنے اندر کی عصبیت، لسانیت، قومیت، سب کچھ ظاہر کر دوں گا۔ تو بہرحال میرے نہایت ہی محترم بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، بہت افسوس کا مقام ہے کہ میں نے آپ کے سامنے 3-4 حدیثیں پڑھی ہیں، اور میں نے یہ بھی کہا کہ اپنے پیارے نبی کی ایک ایک بات، ایک ایک حرف کے صحیح ہونے پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ لیکن پتہ نہیں یہ منافقت ہمارے اندر کہاں سے آ گئی کہ ہم زبان سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نعرہ لگائیں گے، لیکن یہ تعلیمات جو ہمارا نبی اپنی زندگی کے آخری لمحے تک، آخری سانس تک، آخری وقت تک ہمیں سمجھاتا دنیا سے چلا گیا، اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے رسم و رواج کا معاملہ آ جائے، ہماری ثقافت کا معاملہ آ جائے، ہمارے کلچر کا معاملہ آ جائے، ہماری قومیت، لسانیت، عصبیت، علاقائیت کا معاملہ آ جائے تو دین، ایمان، اسلام سب پیچھے۔
یہ سب چیزیں سب سے آگے ہیں، یہ سب چیزیں سب سے آگے ہیں۔ حجۃ الوداع میں بھی آخری خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتاتے ہوئے گئے، فتح مکہ کے موقع پر بھی یہی بتاتے ہوئے گئے، مختلف مواقع پر۔ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک موقع پر ایک مہاجر صحابی نے ایک انصاری صحابی کو مارا، تو انصاری نے آواز لگائی یا للانصار، یعنی اس نے اپنی قوم والوں کو بلایا مدد کے لیے، یا للانصار، اے انصاریو۔ تو جب مہاجر نے یہ دیکھا تو اس نے بھی آواز لگائی، اس نے اپنی قوم والوں کو بلایا، یا للمہاجرین۔ فسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما بال دعوى الجاہلیہ، کہ میں نے کیسی آواز سنی ہے؟ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اسلام کے، ایمان کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں اختیار کی جاتی تھی۔ فقالوا یا رسول اللہ کسع رجل من المہاجرین رجلا من الانصار فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوها فإنها منتنہ، یہ بہت بدبودار چیز ہے، اس کو چھوڑ دو۔ صرف آواز لگانے پر آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی علاقائیت، قومیت، عصبیت کا اس صحابی نے صرف آواز لگا کر ایک چھوٹا سا اظہار کیا، ہم تو قتل کر رہے ہیں، ہم تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قومیت، لسانیت، عصبیت کی بنیاد پر قتل کر رہا ہے، اور اس کو صحیح سمجھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میری قوم کے لیے، میرے وطن کے لیے، میری زبان والوں کے لیے، میرے علاقے والوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ میں نے دوسری قوم والے کو قتل کیا۔ مسلمان ہوگا اپنے لیے ہوگا۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ اسلام، ایمان ہمارے نزدیک اہمیت والا نہیں ہے، ہمارے نزدیک اہمیت والی چیز ہماری قوم ہے، ہمارا وطن ہے، ہماری زبان ہے، ہمارا رسم و رواج اور ہمارا ورثہ اور ثقافت ہے۔ جس چیز کو اسلام نے حرام کیا، اتنی مشہور آیت ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِمَاذَا لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ یہ تمہیں جو قبیلوں میں پیدا کیا، قوموں میں پیدا کیا، یہ کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ کوئی فرق رہے، پہچان سکو ایک دوسرے کو۔ اس لیے تھوڑی پیدا کیا کہ تم اس بنیاد پر ایک دوسرے پر فخر کرنا شروع کرو، ایک دوسرے کو اپنے سے نیچ اور کم ذات سمجھنے لگو، اپنے سے کم تر سمجھنے لگو، اپنے سے کم درجے والا سمجھنے لگو، جبکہ وہ تمہارا مسلمان بھائی ہے، وہ تمہارا مسلمان بھائی ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے اس میں اور تم میں، کوئی فرق نہیں ہے اس میں اور تم میں، مگر یہ کہ عمل کے اعتبار سے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، اللہ تعالی ہمیں اس مکروہ، اس برے، مسلمان ایک خوشبودار چیز ہے، مسلمان ایک خوشبودار چیز ہے، اور یہ بدبودار کام ہے۔ اس وقت ہمارے اندر سے خوشبو نہیں، بدبو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے۔ میں چائے پینے جاؤں گا، وہاں کچھ لوگ الگ الگ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میرے اندر اتنی بدبو ہے کہ میں چائے پینے کے لیے بھی اپنی قوم والوں کے ساتھ بیٹھوں گا۔ ایک دفعہ کر لیا تو کوئی بات نہیں، دو دفعہ کر لیا تو کوئی بات نہیں، لیکن میں ہمیشہ یہی کرتا ہوں، میں ہمیشہ یہی کرتا ہوں۔ میں جب بھی چائے پینے کے لیے جاؤں گا تو کس کے ساتھ بیٹھوں گا؟ اپنی قوم والوں کے ساتھ، اس لیے کہ دوسرے میرے مسلمان بھائی نہیں ہیں، میرا تعلق صرف اور صرف اپنی قوم سے ہے۔
میں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس پر فخر ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، یہ انتہائی مکروہ، انتہائی بری، شریعت کے، اسلام کے، ایمان کے، دین کے، ہمارے پیارے نبی کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب تک ہم اس بری اور گندی عادت اور چیز سے چھٹکارا حاصل نہیں کریں گے، ہمارے اندر ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح انتشار رہے گا۔ ہم ایک قوت، طاقت، ایک قوم، ایک مسلمان، ایک امت، ایک کلمہ، ایک نبی، ایک اللہ، جب تک ہم اس بنیاد پر جمع نہیں ہوں گے، ہم نقصان اٹھاتے رہیں گے۔ ہمارا دشمن ہم پر حاوی رہے گا۔ ہمیں کسی اور کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ میرے گھر کی دیوار ہی اتنی کمزور ہے، میرے گھر کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، اب اگر چور بار بار میرے گھر میں آتا ہے، مجھے نقصان پہنچاتا ہے، تو میں کسی اور کو برا بھلا کہنے کے بجائے، کسی اور کو لعنت ملامت کرنے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکوں، اپنے آپ کو لعنت ملامت کروں کہ تو گھر کی دیوار ٹھیک کرواتا نہیں ہے، دروازہ لگواتا نہیں ہے، اور بار بار چور کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں، بہت معذرت کے ساتھ، کہ ہم یہاں سنیں اور جمعے کی 2 رکعت نماز پڑھیں، دعا کریں اور اس کے بعد چلے جائیں اور رہیں ہم ویسے ہی جیسے تھے۔ میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک بدبودار چیز ہے جس سے ہمارا نبی ہمیں بچاتے بچاتے دور کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا۔ اب ہماری مرضی ہے، اب کوئی اور نبی آئے گا نہیں۔ ہم اس بری چیز کے ساتھ، اس گندی چیز کے ساتھ باقی رہنا چاہتے ہیں، اس چیز کے ساتھ اپنی زندگی گزار کے آخرت میں جانا چاہتے ہیں۔ اور میں نے کہا کہ جیسے آنکھ بند ہوگی، یہ آپ کا اپنی قوم پر فخر، اپنے وطن پر فخر، اپنے جھنڈے پر فخر، اپنی زبان اور اپنی لسانیت پر فخر، اپنے رسم و رواج، اپنے ورثے پر فخر، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ آنکھ بند ہونے کے بعد والی جو حقیقی زندگی ہے، جس کے سامنے یہ زندگی دن کے ایک حصے کے برابر ہے، اس زندگی میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس بیماری سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک مسلمان کے طور پر، ایک قوم کے طور پر، ایک کلمے کے طور پر، ایک نبی کی امت کے طور پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا حدیث میں آیا ہے کہ مسلمان تو ایک بدن کی طرح ہیں، سب ایک بدن کی طرح ہیں۔ میرے ہاتھ میں، اس ہاتھ میں رات کو جب درد ہو رہا تھا تو میرے پورے جسم کو تکلیف ہو رہی تھی، میں سو نہیں سکتا تھا۔ مسلمان ایسے ہیں، ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہو گئے کہ ہم ایک اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف پر، اس کو تکلیف پہنچا کر خوش ہوتے ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں، اس پر اعلانیہ طور پر لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لعنتوں سے، ان بیماریوں سے، ان بری عادتوں سے، ان برے رسم و رواج سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں ایک مسلمان کے طور پر، ایک نبی کی امتی کے طور پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد